اب سوال یہ ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے، وہ کون سی صفات ہیں جو اپنے وجود میں پیدا کریں اور ہم اہل بیت کے قریب ہو جائیں۔ تو ایک ہی چیز کی گواہی ہم زیارت عاشوراء میں ہر زیارت میں دیتے ہیں، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر۔ کبھی میں نے سوچا کہ میں گواہی دے رہا ہوں، اقمت الصلاۃ آتیت الزکاۃ، مولا آپ نے نماز پڑھی، میں کون ہوتا ہوں گواہی دینے والا؟ گواہی وہاں پہ دی جاتی جہاں پہ کوئی نہ کرے، یعنی لوگ کہیں کہ یہ فلاں صاحب نماز نہیں پڑھتے، میں آ کر گواہی دوں نہیں، اشہد ان وہ نماز پڑھتا ہے، وہ زکوٰۃ دیتا ہے، وہ امر بالمعروف کرتا ہے۔ گواہی تو یعنی معاشرے کو اتنا بگاڑ دیا گیا تھا کہ لوگ سمجھتے تھے حسین نماز ہی نہیں پڑھتے۔ تبھی بی بی زینب کو دکھ کسی اور بات پہ نہیں تھا، جب کہتے تھے نا یہ باغی کی بہن ہے، اس وقت بی بی روتی تھی، کہتی تھی میرا بھائی نمازی ہے۔ ہر امام نے آ کر گواہی دی، یعنی تمہیں دین سے دور کیا جائے گا۔ جب تمہارے اماموں کو دور کیا گیا تمہاری حیثیت کیا ہے؟ آج کیا کہا جاتا ہے؟ شیعہ نماز نہیں پڑھتے، شیعہ روزہ نہیں رکھتے، پھر آپ کے ایسے ٹولے بھی بنا دیے جاتے ہیں جو ماہ مبارک میں مولا علی کی شہادت میں لاہور میں کیا کرتے ہیں، دن دہاڑے روزے کھولتے ہیں۔ یہ مکتب کو بدنام، یعنی وہی بدنامی جو بنو امیہ نے اہل بیت کے لیے قائم کی، وہی بدنامی تشیع کے لیے قائم کی جا رہی، اس کو توڑنا ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ وہ آخری جملے، اشہد انک امرت بالمعروف ونہیت عن المنکر، مولا میں گواہی دیتا ہوں آپ نے امر بالمعروف کیا، نہی عن المنکر کیا۔ ممبر سے ان دو چیزوں کو ختم کیا جا رہا ہے کہ مجلس کا مطلب یہ ہے فضائل پڑھو، مصائب پڑھو، بات ختم ہو گئی، گھر چلے جاؤ۔ نماز اور روزے کا ذکر کرنا ہے تو جمعے کے خطبے ہیں اس میں ذکر کیا کرو، مجلس کا کیا کام ہے؟ بھائی جب پڑھنے والا 100% یقین رکھتا ہے، یہ شرعی مسئلہ ہے، وظیفہ شرعی ہے، اگر مجھے 100% یقین ہے کہ جو 100 لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے 100% یقین نہیں ہے کہ آپ میں سب نمازی ہیں، مجھے یقین نہیں کہ آپ سب خمس دیتے ہیں، مجھے 50% ڈاؤٹ بھی ہے اور شک بھی ہے، کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو بیوی کے ساتھ بدتمیزی کرتے، کچھ ایسی خواتین ہوں گی جو اپنے شوہروں کے ساتھ بے احترامی کرتے، کچھ ایسے بچے ہوں گے جو باپ کا احترام نہیں کرتے۔ تو اب میرا وظیفہ شرعی کیا ہے؟ جبکہ مجھے یقین ہے کہ معاشرے میں یہ برائیاں ہیں، جبکہ مومنوں کی شادیوں میں جاتے ہیں وہاں گانا ہے، وہاں ناچ ہے، وہاں بے پردگی ہے، جب ہم یہ چیزیں خود دیکھتے ہیں کہ لوگ رشوت لیتے ہیں، جب ہم چیزیں خود دیکھتے ہیں کہ مومن سے پوچھا جاتا ہے آپ نے خمس دیا کہ نہیں، کہتے مولانا 20 سال گزر گئے میں نے خمس نہیں دیا، یہ خمس ہوتا کیا ہے؟ ہدایت ٹی وی پروگرام کر رہے تھے، کال آتی ہے وہاں پہ، جب میں نے خمس کی بات کی تو فون کر کے ایک بوڑھا شخص کہتا ہے مولانا یہ خمس دیتے کیسے ہیں، تقسیم خمس ہوتا کیا ہے؟ 50 سال زندگی گزر گئی لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ حق جناب سیدہ کیا ہے، حق امام کیا، مال امام جب آپ کہتے ہیں یعنی امام کا حق ہے، سادات کا حق ہے، اسے یہ نہیں پتا خمس کیا ہوتا ہے۔ تو اب وظیفہ شرعی پڑھنے والے کا کیا بنتا ہے؟ کوئی مجلس میں لوگوں کو بتائے کہ نہ بتائے؟ امام حسین پر شرعاً واجب تھا وہ کربلا جاتے، لوگوں کی تنبیہ کرتے، کیونکہ معاشرہ مردہ ہو گیا تھا، ایک ظالم، ایک شرابی، ایک زانی شخص تخت پہ بیٹھا ہے لیکن مسلمان جو سے تو تک نہیں ہوتا۔ تو حسین کے لیے واجب تھا قیام کرے اور مردہ ضمیروں کو بیدار کرے۔ ہم گواہی دیتے ہیں اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، آپ نے نماز کو قائم کیا، امر بالمعروف کیا، لوگوں کو اچھائی کی دعوت دی، اور نہی عن المنکر کیا، لوگوں کو برائی سے روکنے کی دعوت دی۔ ایران میں ایک بہت بڑے عالم دین گزرے آیت اللہ محمد تقی بافقی، جن کی قبر حرم جناب معصومہ قم میں ہے، اس عالم میں یہی صفت تھی، امر بالمعروف کی اور نہی عن المنکر کی۔ امام زمانہ نے 3 مرتبہ اپنی زیارت ان کو کروائی، یعنی یہ صفت اگر آپ کے اندر آ جائے تو زیارت امام بھی ہو سکتی ہے۔ انسان صفات کا مجموعہ ہے، یا اس میں گڈ ہیبٹس ہیں یا اس میں بیڈ ہیبٹس ہیں، یا آپ اچھی عادتوں کا مجموعہ ہیں یا آپ بری عادتوں کا مجموعہ ہیں۔ مرنے کے بعد لوگ آپ کی عادتوں کو یاد کرتے، فلاں سخی تھا، فلاں شجاع تھا۔ آج اہل بیت کی عادتوں کو یاد کیا جاتا ہے اور یزید کی عادتوں کو یاد کیا جاتا ہے۔ کون یزید؟ شرابی یزید۔ کون یزید؟ زانی یزید۔ کون یزید؟ فاسق یزید۔ اور کون علی ابن ابی طالب؟ کون حسین ابن علی؟ یعنی دشمن بھی تعریف کرنے پر مجبور ہے کیونکہ اس کے کردار سے کبھی برائی نہیں دیکھی۔ مکے والے رسول کو نہیں مانتے تھے لیکن کہتے تھے یہ امین ہے۔ تو آپ اگر دنیا سے چلے بھی گئے کس چیز کو یاد رکھا جائے گا؟
آپ کی صفت کو یاد رکھا جائے گا۔ فرمایا صفات جتنی اچھی ہوں گی وہی انسان کا عمل ہے، صفات جتنی بری ہیں وہ انسان کا عمل ہے۔ خدا جہنم میں نہیں ڈالتا، خدا جنت میں نہیں ڈالتا، یہ تو ہے جو خود کو جہنم میں ڈالتا ہے، یہ تو ہے جو خود کو جہنم میں ڈالتا ہے، یہ تمہارا عمل ہے جو تبدیل جہنم ہوتا ہے، یہ تیرا ہی عمل ہے جو جنت میں بدل جاتا ہے۔ تو خود ذمہ دار ہے اپنی جنت کا، تو خود ذمہ دار ہے اپنی جہنم کا۔ آئے محمد تقی باف کی میں یہ صفت تھی، شاہ کا زمانہ ہے، حرم معصومہ کم میں ممبر پر بیٹھتے تھے، ان کو کسی ناکر کا مولانا شاہ کی بیوی حرم میں داخل ہونے والی ہے، سر پہ دوپٹہ نہیں ہے اور اس نے انگریزی لباس پہنا ہوا ہے، بد حجاب اور عریان حالت میں حرم میں آ رہی ہے۔ یہ فوراً ممبر پر گئے اور لوگوں کے ضمیر کو بیدار کیا۔ شاہ کا ڈر تو تھا، حاکم کا ڈر تو تھا، لیکن یہ ڈر ختم کون کرتا ہے؟ یہ عالم ختم کرتا ہے، یہ امام ہے جو لوگوں کے دلوں سے عوام کا ڈر نکالتا ہے اور خدا کا ڈر لاتا ہے، یہ امام ہے جو لوگوں کو شجاع بناتا ہے، یہ امام ہے جو لوگوں کو شہادت کا درس دیتا ہے، لوگوں کو جہاد کا درس دیتا ہے، اللہ کی راہ میں محنت کرنے کا درس دیتا ہے۔ یہ ممبر پر گن کہا لوگوں تمہاری غیرت کو کیا ہوا؟ حرم معصومہ کم ہے اور ایک خاتون دین کو پامال کر کے حرم میں داخل ہوئی ہے۔ یہاں پہ لوگوں نے احتجاج کیا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم شاہ کی بیوی کو آنے نہیں دیں گے۔ سب سے پہلے یہ آگے کھڑے تھے، شاہ کی بیوی نے کہا یہ کون ہے؟ اس زمانے کے مولوی شاہ کے ہاتھ چومتے تھے، دین فروش ملا ہاتھ چومتے تھے، پکچرز موجود ہیں، شہنشاہ علی جناب کہہ کے ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے، یہ ایسے دین فروش ہر زمانے میں موجود ہیں۔ انہوں نے کہا یہ کون ہے؟ شاہ سے شکایت کی، یہ کیسا مولوی ہے جس نے میرا راستہ روک لیا؟ شاہ نے ان کی تبعید کر دی، یعنی یہاں سے نکال کر ریگستان اور اہواز کی طرف ان بیچارے کو بھیج دیا کہ کئی سال یہ اس ریگستان میں رہے، جس طرح ابو ذر کو نکال دیا گیا تھا اسی طرح ان کو نکال دیا۔ حق بیان کرنا آسان نہیں ہے، تکلیفیں جھیلنی پڑتی ہیں۔ کہا یہ ریگستانوں میں چلا گیا، کئی سالوں تک عبادت کرتا رہا، جب اس کی مدت ختم ہوئی وہاں سے رہائی ملی، اس نے کہا اب میں پیدل جاؤں گا مولا رضا کی زیارت کو۔ کچھ کہتے ہیں نیشاپور سے پیدل چلا، لیکن کافی سفر اس نے مشہد تک پیدل کیا اپنے آقا کی زیارت کے لیے۔ کہ جیسے مشہد کہتا ہے میں پہنچا کہ شدید برف باری ہو رہی تھی، اتنی شدید برف باری کہ میں سمجھ رہا تھا اس سردی میں مر جاؤں گا۔ اتنے میں نے قہوہ خانہ دیکھا جہاں پہ لوگ چائے پیتے ہیں ایران میں، لہٰذا قہوہ خانے میں داخل ہونا چاہا، تھوڑی سی چائے پی لوں جسم گرم ہو جائے، لیکن جیسے قہوہ خانے کا دروازہ کھولا میں نے کیا دیکھا؟ شرابی وہاں پہ شراب پی رہے ہیں۔ اب اس نے کہا مولا کا فرمان ہے گنہگاروں کی محفل میں ہمارا شیعہ نہیں بیٹھتا۔ تو آج کا جوان کسی شرابی سے دوستی کیسے کر سکتا ہے؟ صرف تعلقات قائم کرنے کے لیے مولانا میرا کام ہو جائے ہم تعلق بنا دیں کسی شرابی سے، یہاں تک مکروہ ہے کسی زانی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا۔ اثر ہوتا ہے جب جس کے ساتھ آپ چلتے ہیں، ظلمت میں جاؤ گے تو اندھیرے میں پٹ جاؤ گے، نور میں جاؤ گے تو وجود میں روشنی آ جائے گی۔ کیوں مومن جب کربلا جاتا ہے اس کے وجود میں نورانیت آ جاتی ہے؟ پاکستان میں نورانیت نہیں تھی، کہتا ہے مولانا 3 دن وہاں جاتا ہوں وجود بدل جاتا۔ تبھی معصوم فرماتے جو کربلا کی زیارت کر کے آئے اس کے چہرے کو 3 دن دیکھنا عبادت ہے۔ ارے چہرہ تو وہی ہے، عبادت کیوں ہے؟ کیونکہ نور سے متمسک ہو کر آیا ہے، 3 دن تک دیکھنا عبادت ہے۔ مولا 3 دن کے بعد کیا ہوا کہ نور سے نکل کے پھر جب اپنے معاشرے میں آیا پھر اسی ظلمتوں میں گھیر گیا، پھر ظلمت اس کے وجود میں آ جاتی ہے۔ فرمایا اسی لیے محمد تقی باف کی کہتا ہے جیسے میں نے دیکھا شرابی بیٹھے ہیں، اس نے کہا میں تو اندر نہیں جاؤں گا، اگر سردی میں مرتا ہوں تو مر جاؤں، لیکن یہ یقین مقام یقین اور توکل تھا کہ بچانے والا پروردگار عالم ہے۔ محمد تقی باف کی وہاں سے باہر آئے اور کہا جیسے باہر آیا اب سردی میں کانپ رہا ہوں، شدید بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے، سردی نے امان میرا توڑا ہوا ہے، کروں تو کیا کروں؟ دل ہی دل میں اپنے مولا کو یاد کرنے لگا کہ مولا آپ کی سیرت پہ عمل کیا ہے، کہ اتنا یاد کرنے لگا اچانک سے میری پیٹھ پر کسی نے ہاتھ رکھا کہ محمد تقی گھبراتا کیوں ہے، تیرا امام موجود ہے۔ کہ مڑ کے دیکھا اپنے آقا کی زیارت ہوئی، تمام درختوں پر برف کی سفید چادر بچھی ہوئی تھی، لیکن ایک درخت ایسا تھا جو سر سبز کھڑا تھا، اس پہ برف نہیں تھی۔ امام مجھے اس درخت کے نیچے لے گئے کہ جیسے درخت کے نیچے آیا، یہ ولایت تکوینی ہے، جو چاہیں اسی وقت کر دیتے ہیں۔ امام مجھے اس درخت کے نیچے لے گئے، جیسے میں درخت کے نیچے بیٹھا اب نہ سردی لگ رہی ہے نہ گرمی لگ رہی ہے۔ امام نے جیب سے ایک رومال نکالا، اس رومال میں چند روٹیاں تھیں، یعنی کھانا مولا اس کے لیے لائے ہیں، پانی مولا اس کے لیے لائے ہیں۔ جب تم اس کے مکتب و مذہب کے لیے کام کرتے ہو تو اہل بیت اسی طرح تمہارے پاس آتے ہیں اور اظہار محبت
محبت اس طرح کرتے ہیں کہ امام کے ساتھ بیٹھ کے میں نے روٹیاں کھائیں، امام کا شکریہ ادا کیا، میں نے کہا مولا اب ایک مرتبہ زیارت ہو گئی ہے، دوبارہ کب زیارت کروائیں گے؟ کیونکہ جو ایک مرتبہ اس نور انور کو دیکھ لیتا ہے دل میں بار بار تمنا پیدا ہوتی ہے میں اپنے آقا کو دوبارہ دیکھوں۔ امام نے کہا 2 مرتبہ اور ہم تم سے ملنے آئیں گے۔ کہ مولا کہاں کہاں پہ آئیں گے؟ کہ ایک مرتبہ جب قم جاؤ گے، دوسری مرتبہ جب نیشاپور جاؤ گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے مولا۔ امام سے خدا حافظی کی، مولا رضا کی زیارت کی۔ اب کہتا ہے کافی دنوں کے بعد میں نے قم کا سفر جاری کیا، قم میں گیا، جناب سیدہ کی زیارت کی۔ اب قم میں کافی دن، 1 ہفتہ رہا، لیکن امام زمانہ کی زیارت نہیں ہوئی۔ محمد تقی وافقی کہتا ہے کہیں میں حضور سے نکل تو نہیں گیا تھا، کہیں مجھے غفلت کے پردوں نے گھیر تو نہیں لیا تھا، میں نے کسی محفل میں غیبت تو نہیں کی، میں نے کسی پہ تہمت تو نہیں لگائی، میں نے جھوٹ تو نہیں بولا، میں نے نگاہ حرام تو استعمال نہیں کی۔ ارے امام نے جب کہا تھا تو آنا چاہیے تھا، امام تو جھوٹ نہیں بولتا۔ یقیناً میرے وجود میں کوئی خامی ہے کہ امام نے اپنی زیارت نہیں کروائی۔ کر روتا ہوا، استغفار کرتا ہوا، تسبیح پڑھتا ہوا نیشاپور کی طرف چلا کہ مولا مجھ سے کون سی خطا ہوئی کہ آپ نہیں آئے تھے۔ ایک مرتبہ جیسے نیشاپور میں پہنچا، دور سے دیکھا ایک گھوڑے سوار میرے قریب آ رہا ہے۔ میں آگے بڑھا اور امام کے قدموں کا بوسہ لیا اور پہلا سوال رو کر یہ کہ مولا مجھ سے کوئی خطا ہوئی تھی، آپ نے تو کہا تھا قم میں آئیں گے۔ امام نے کہا محمد تقی ہم آئے تھے لیکن تو متوجہ نہیں تھا۔ کہ مولا کب آئے تھے؟ کہ زیارت کر کے بی بی کے حرم سے باہر نکل رہا تھا، حرم کے دروازے پر کسی خاتون نے تم سے شرعی مسئلہ پوچھا تھا، تو نگاہ حرام میں مبتلا نہ ہونے کے لیے سر کو جھکا کر مسئلے کو سنا رہا تھا، ہم وہیں کھڑے ہو کر تمہارے مسئلے کو سن رہے تھے۔ یہ ہیں وہ حقیقی عالم جن کے وجود کو امام نے اپنی زیارت کروائی۔ علماء فرماتے ہیں یہ ناممکن نہیں ہے، انسان اگر کوشش کرے کردار کو بنائے